بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی دراز رسی کو کھینچنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور بہت ٹائٹ کیا جائے گا عمران خان کو۔ یہ کچھ تفصیلات میرے پاس ہیں، تفصیلات بہت ساری ہیں، لیکن میں ان میں سے چند ایک ہی بتا سکتا ہوں۔ مطلب اے نہ ہے کہ اودی رسی کھینچی نہ جائے تو میری کھینچی جائے، لہٰذا میں تھوڑی تھوڑی کر کے بتا سکتا ہوں جتنی کہ میرا خیال ہے کہ مناسب ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مگر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا نا، یہ اس ضمن میں کیا گیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں عمران خان کے ساتھ اچانک ایک جو ہے وہ انہوں ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی دراز رسی کھینچی جائے گی۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کافی ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک جو وجہ بنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیں سر، وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، انہوں منہ دا جڑا ہے نا کی کہنا چاہیے ہوں، آپ سمجھ گئے نا، انہوں نے ٹیڈی کی گل کوئی نہیں پچھتی، چلو یہ کہہ لیں۔ یہ جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بہت حساس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ آج کل جو دور ہے یہ ظاہر ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔ یہاں پر آپ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کو بات کریں، وہ بھی گلاں ریکارڈ ہو رہی ہوں، آڈیو لیکس آ نہیں رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک گھر دے اندر ہوئی ہیں گلاں نا بہو جی۔ یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کی باتیں ہیں نا، جو عمران خان کہہ رہا تھا امریکی سازش دا بیانیہ کیویں کھڑیا انہیں، وہ چیز سامنے آ گئی تے گھر چ گل کر رہے تھے نا۔ تو آج کل تو آپ ہر جگہ پہ نظر کے اندر ہیں، آپ کو دیکھا جا رہا ہے، آپ کو سنا جا رہا ہے، آپ کی ایک ایک حرکت جو ہے اس پر نظر ہے، خاص طور پہ تب جب آپ کوئی پرماننٹ شخصیت ہو، اور جی تسی وزیر اعظم پاکستان رہے ہو تو پھر تڑتے ہر پاسوں نظر ہے۔ اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ اگر آپ وہ وزیر اعظم رہے ہوں جہاں تسی ہتھی کڑ کے بنا کے پایا ہوئے۔ ایک ہوتا ہے جو ووٹوں سے آ جاتا ہے، جیسے کہ میاں نواز شریف ایک دور میں ان کو کڑ کے بنا کے پایا جاتا سی، 90 کی دہائی میں کڑ کے بنا کے 2 باری پایا گیا سر۔ یہ اس میں مجھے کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، میں بلکہ ایک آدھے ایونٹ کا تو گواہ بھی ہوں، اور ایک تو باقاعدہ ثابت شدہ ہے، اتنے باقاعدہ منیا انہوں نے کہ ہاں جی اسی پیسے خرچے سن، ٹھیک ہے۔ تو آئی ایس اے نے خرچے تھے پیسے، جنرل اسد درانی صاحب اس بات کے باقاعدہ طور پہ جن نے خرچے پیسے ہیڈ سی آئی ایس ای وہ مانتا پہ، ٹھیک ہے، مستنصر باللہ صاحب نے مانا، تو یہ چیزیں ریکارڈ پر موجود ہے، اسلم بیگ صاحب نے مانا، تو چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ دوسری باری کا میں تقریباً گواہ بھی ہیں، چلے وہ کہانی پھر کبھی سنائیں گے کہ وہ کس طرح سے ہو۔ تو ان کو جو ہے نا کڑ کڑ کے بنا کے باتتا جاتا سی۔ اچھا جب وہ بن جاتے تھے اس کے بعد میاں صاحب کہتے تھے میں اپنی مرضی کرنی، میں تے پرائم منسٹر ہاں۔ پھر اگلے کہتے تھے نہیں کاکا اسی تینوں بنایا ہے، لہٰذا تو ہوں پرائم منسٹر انہاں کی جنہ کہ اسی تینوں کہاں گے، اس سے آگے نہیں۔ مگر میاں صاحب ہر دفعہ اڑتے تھے، اور ہر دفعہ اس کے نتیجے میں ایک نئی کلکل پہندی سی۔ 90 میں پڑھی، 97 میں پڑھی، 99 میں پڑھی۔ اس کے بعد میاں صاحب جب دوبارہ آئے ہیں 2013 میں، تو پائن وہ باقاعدہ عوام کے ووٹوں سے کوشش کی گئی ہوگی ادھر ادھر ووٹ لائن دی، لیکن میں سچی بات یہ ہے کہ 2013 میں میاں نواز شریف باقاعدہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے وزیر اعظم کے طور پہ پہلی بار میری نظر کے اندر۔ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر بار اسے پاسوں آیا جس پاسوں عمران خان آیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عمران خان جو ہیں وہ جتنی بار بھی چاہے کے پی کے میں آئے ہیں، چاہے وہ سینٹر میں آئے ہیں، ایک بار ہی آئے ہیں سینٹر میں، وہ سر ادھر اسے کروں آئے نے، اسے راہ دے ذریعے آئے نہیں جس راہ دے ذریعے اسٹیبلشمنٹ محمد خان جنیجو نے بنایا سی۔ آسان کر دیتا ہوں، جس طرح جمالی صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا، جس طرح چودھری شجاعت حسین کو وزیر اعظم بنایا تھا، جس طرح وہ شوکت صدیقی سے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے وہ بت تھے جن کو جب دھڑکنیں ملی ہیں، زبان ملی ہے، ان کو بولنے کی طاقت ملی ہے، تو انہوں نے اس طاقت گفتار دے نال اپنے بنانے والے دی پرکھ چڑھاتے پڑ کے، اور وہ انہوں نے حرکت کی ہے عمران خان صاحب نے، جس کے نتیجے میں سر اب ان کے اوپر ہر پاسوں نظر ہے، بہت سخت کڑی قسم کی نظر ہے۔ ایک شخصیت ہے اعزاز سید صاحب، اعزاز سید صاحب کو آپ جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مرشد پاک میں انہیں کہتا ہوں۔ تو وہ مرشد جو ہے نا حضور، انہوں نے ایک خبر دی کامران شاہد صاحب کے ایک پروگرام کے اندر، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب نیا آرمی چیف کوئی بھی تعینات کرے گی یہ حکومت کس سے انہوں ملا دے گی تو میں منن تو انکار کر دیں گا۔ اب یہ بات انتہائی خطرناک ہے سر، یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں ماننے سے انکار کرنے والے؟ ایک بات آپ بھی کی حیثیت ہے پائن، آپ کوئی مطلب ہے کہ وزیر اعظم نے
آپ وزیر اعظم نہیں ہیں. وزیر اعظم تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب ہے. اچھا آپ گورنر ہیں, آپ کیا ہیں؟ آپ تو اپنے طور پہ ایک MNA بھی نہیں ہیں, وہاں سے بھی استعفیٰ دے چکے ہیں. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عمران خان کے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ وہ کہے گا میں نہیں مانتا. وہ عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے صدر ہیں لگائے ہوئے, تو لہٰذا عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ نوٹیفیکیشن کرنے سے ذرا لیت و لال سے کام لیں, ٹھیک ہے, اور ان کا یہ خیال ہو کہ اس دوران جو ہے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جیسی کہ ماضی میں کبھی ہوئی ہے ان کے خیال کے مطابق. لیکن ماضی جو ہے وہ ماضی ہو چکی ہے پوائنٹ, یہاں پر چیزیں ذرا ڈفرینٹ ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس طرح کی حرکت جو کرنے کہہ رہے ہیں, اور یہ بات انہوں نے کہاں کی ہے, عمران خان صاحب نے یہ بات کی بنی گالہ میں, اور بنی گالہ میں ایک میٹنگ تھی, اس میٹنگ میں کچھ جرنلسٹ بھی گئے ہوئے تھے, اور عمران خان صاحب نے وہاں پر یہ بات کی کہ جناب میں انہاں دا لایا آرمی چیف کوئی نہیں مننا, اور میں اس کے حوالے سے پوری مزاحمت پیش کروں گا. اچھا اب یہ بات بھائی صاحب نے کہہ دی, اب یہ مزاحمت کیسے کریں گے, کیا طریقہ کار اختیار کریں گے, یہ انہوں نے فی الحال پبلکلی بات نہیں کی, اس میٹنگ میں بھی یہ بات نہیں کی. لیکن جب آپ یہ بات کہہ دیتے ہیں تو حضور پھر تاڑے تے سارے سیٹلائٹ جڑے نا پاکستان میں جتنے بھی کانن ہیں نا اور جنیاں بھی اکھاں نے وہ تاڑے لائی جاندی ہیں, اور پھر وہ آپ کی ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ آپ اس والے سے کیا کر سکتے ہیں. اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک تو میں نے آپ بتایا کہ جس طریقے سے یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ذریعے کروا سکتے ہیں کہ جناب فی الحال نوٹیفیکیشن جو ہوا ہے ظاہر ہے کہ وہ مسلح افواج کے سربراہ ہیں جو کیا کہتے ہیں ہمارے صدر مملکت ہیں, تو سر ان کا یعنی وہ ہیڈ آف آرمڈ فورسز کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, صدر کو, تو وہ ان کو کہا جائے گا کہ فی الحال پائیں تو ذرا بریک تے پیر رہ لو. ماضی میں وہ کر چکے ہیں, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کیا کہتے ہیں حلف لینے سے بھی انکار کر دیا تھا پرائم منسٹر کا, ٹھیک ہے, اس طرح کے انہوں نے ماضی میں کی ہوئی ہیں. ایک طریقہ کار تو یہ ان کے پاس ایک ہے, لیکن وہ کتنا کہ انکار کریں گے. عارف علوی صاحب اگر ایسا کریں گے تو میرا خیال ہے کہ دانتوں کے ڈاکٹر ہیں تو پھر ڈاکٹر کو جانا پڑے گا میرا خیال ہے, کیونکہ چیزیں کافی خراب ہو جائیں گی. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کیا ہے, تو میں آپ سے عرض کروں کہ وہ پبلکلی عمران احمد خان نے سب کہہ چکے ہیں کہ میں جو ہے وہ سپریم کورٹ جاؤں گا اور سپریم کورٹ سے التجا کروں گا کہ جناب انہوں آرمی چیف لال تو روکیا جائے. یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. پھر یہ تجویز بھی ان کی پارٹی کے اندر گردش کر رہی ہے کہ جناب سڑکوں پہ آیا جائے, اور سڑکوں پہ آ کے تو ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ یہ جو ہیں اپنا آرمی چیف کی تعیناتی جیڑا بھی ہوئے وہ متنازع ہو جائے, ٹھیک ہے. پھر میں آپ سے عرض کروں کہ جو لانگ مارچ والی کہانی ہے نا, یہ ساری کی ساری لانگ مارچ والی کہانی یہ صرف اس لیے ہے کہ آرمی چیف جو ہے نا وہ یہ لگانے نہیں دینا چاہتے. یہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, یاد رکھیے گا, کسی بھی صورت کے یہاں پر انتخابات ہوں انہاں دا کوئی مسئلہ نہیں. ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہے وہ ٹھیک ہو جائے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ آرمی چیف دی تعیناتی شہباز شریف دی حکومت نہ کرے, وہ ساڈے جو اسی جنوں چاہیے وہ آرمی چیف آئیے. اب یہ دیوانے کا وہ خواب ہے جس کی تعبیر کے لیے یہ لوگوں کے بچوں کے ساتھ جو ہے نا ظلم کروانے چلے ہیں, اور ان کی باتوں میں آ کر اعظم سواتی صاحب جڑے نے وہ بھی بھائی جڑے نے وہ چنگے بھلے ذلیل ہوئے نے, اور ان کی ذلالت ویسے بنتی بھی ہے. آپس کی بات یہ ہے, میں ویسے کسی قسم کے تشدد کی حمایت نہیں کرتا, نہ میں کر سکتا ہوں, لیکن جو بات اعجاز چودھری صاحب سینیٹر ہیں لاہور سے, وہ پرانے ایک سیاستدان ہیں, جماعت اسلامی میں ہوا کرتے تھے کسی دور کے اندر, پھر وہاں پر ان کے کوئی اختلافات ہو گئے تو وہاں سے پھر وہ نکال دیے گئے, اور اس کے بعد وہ تحریک انصاف میں آگے ہوئے. تحریک انصاف سے وہ میں پنجاب کے صدر بھی رہے ہیں. تو اعجاز چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب ایک کلپ چل رہا ہے اور اس میں انہوں نے سینٹ کے شاید ڈپٹی چیئرمین کو یہ بتا رہے ہیں وہ کہ جناب اعظم سواتی صاحب کا آپ کو جو ہے وہ جاری کرنا چاہیے پروٹیکشن آرڈر, اور وہ پیغام دے رہے ہیں, اور وہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس سے بہتر تھا کہ مجھے گولی مار دی جاتی. یہ اعجاز چودھری صاحب جو ہے نا بڑے دکھی دل کے ساتھ ایکٹنگ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں. میں عرض کروں کہ جو کچھ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا ہے, مجھے نہیں پتا ویسے وہ کیا ہوا ہے. وہ جو اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اگر میں اس بات کو ہی فرض کرے تسلیم کر لوں تو سر یہ کام ان کے ساتھ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ اگر وہ یہ کام ان کے ساتھ پہلے ہو جاتا
تو پھر ان کی اتنی جرت نہ ہوتی کہ جو انہوں نے کل پرسوں جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے نا، وہ سر پھر جرت نہ پہندی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ان کو ٹائملی شٹ اپ کال نہیں مل رہی۔ اگر ٹائملی شٹ اپ کال مل جائے تو تحریک انصاف کے اندر سے چین چوں چراں دی آواز بھی نہ ہوئے پائیں، یہ باقاعدہ ہیں جی پپو بچے ہو جائے، بودے بودے واہ کے تیل لا کے حضور بستے گلے چ پا کے بوٹ شوٹ پالش کر کے، بلکہ رہ جاندے لوگوں نے بوٹ پالش کرتے جان تے تختیاں ہاتھ پڑھ کے اچھے بچے سکول جایا کرتے ہیں، صرف یہ اس حالت میں جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اندر سے ابھی پاور جو ہے نا وہ کسی پاسوں آ رہی ہے، شارٹ سرکٹ والی آ رہی ہے پاوے، لیکن آ رہی ہے پاور۔ یہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے۔ تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے نا وہ سر اس طرف آ رہے ہیں۔ اب اعظم سواتی کے حوالے سے بھی جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، ٹویٹ بڑا خطرناک ہے سر، میں آپ سے عرض کروں، میں سارا ٹویٹ تو آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ ہے کہ اس ٹویٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اینڈ پہ ایک لائن لکھی ہے، اور وہ انہوں نے لکھی ہے کہ جناب وہ سب جنہوں نے سب سے بڑے مجرموں کو قومی خزانے پر اربوں کا ڈاکہ ڈالنے کے بعد احتساب سے فرار ہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آنے کی اجازت دی، ان کے مقدر میں ذلت لکھی جا چکی ہے۔ یہ عمران احمد خان نیازی صاحب کہہ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے اب وہ یہ ساری بات کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ ساری بات ظاہر ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں، اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے جنرل باجوہ کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ساری گفتگو جو ہے اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں دی گلاں نوں کتے نوٹ نہیں کیتا جا رہا اور اس کے لیے کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں بنائی گئی، تو یہ بالکل ایک بہت بڑی نہ صرف غلط فہمی کا شکار ہیں، بلکہ جو لوگ ان کو شارٹ سرکٹ کے ذریعے ماڑی موٹی پاور دے رہے ہیں نا وہ بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہے، کیونکہ بڑے ہی چپ چپیتے طریقے کے ساتھ بڑے ہی ایک کیا کہنا چاہیے ایسے حالات کے اندر جس میں غیر محسوس طریقے سے عمران خان کے خلاف بہت ایک جو ہے نا جال وہ بنا جا رہا ہے، اور ان کی رسیاں جو ہے نا وہ سر ٹائٹ کی جا رہی ہیں، مطلب جہاں جہاں سے ان کو کوئی مدد مل سکتی ہے فرض کرتے ہیں وہی سر اس پاسوں دے کنیکشن سارے کٹے جا رہے ہیں، بلکہ کافی سارے کاٹ دیے گئے ہیں۔ بہتی گل نہیں کرتے، چلے میں آپ کو اتنا کہ بتا سکتا ہوں، یہ کہہ لیں اے ہونی کوئی بڑی ہوئے نہیں انے بڑے میجر جنرل تے لیفٹی جنرل بن گئے نے، دیکھا ہوگا آپ نے اے 12 جنے لیفٹی جنرل بن گئے نے، اے کیوں بڑھاتے ہیں آخر؟ بی بی سی کی سٹوری ہے اس کے اوپر، بڑی زبردست بی بی سی نے سٹوری دی ہوئی ہے، وہ پڑھ لیں آپ کو کسی حد تک سمجھ آ جائے گی۔ میں اپنے طرح نہ لواں، بی بی سی نے کو پار چکنا چاہیے، تو آپ وہ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے عمران خان کے کافی زیادہ نکل گئی ہیں اور مزید نکلیں گی۔ اب یہ بات یہاں تک کیوں پہنچی ہے کہ عمران خان کو مطلب وہ رسی کھچی جائے اور انہوں ذرا دراز رسی نو شارٹ کیتا جائے اور انہوں کینڈے چ لیا جائے، کیونکہ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب نا نام نہیں لیا کرتے تھے، نیوٹرلز کہتے تھے، کبھی وہ کہتے تھے جناب نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، کبھی کہتے تھے ہینڈلرز کہہ دیتے تھے۔ اب اعظم سواتی ورگا کریکٹر یار میں ہاسا آندا ہے، بندہ پوچھے بھئی تو تیرا مطلب کی حیثیت کی ہے، آپ کے پاس ہے کیا؟ یعنی کوئی بندہ نا پاپولر ہوتا ہے تو وہ اس بات پہ اکڑتا ہے کہ جناب میں بڑا پاپولر آدمی ہاں، میرے پیچھے قوم کھلوتی تو کوئی گل بھی کرتا ہے۔ اعظم سواتی ورگے بندے کولوں تسی گل کراؤ جنرل باجوہ نوں تو پائن پھر تہاڈے نال تے ہونی ہے نا۔ اب ان کی اس بات سے باقاعدہ ایک میسیج مل گیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ سر یہ براہ راست ہونے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اب ان کے ساتھ جو ہے نا ifs اینڈ بٹس والا معاملہ وہ نہ کیا جائے، بلکہ سیدھا سیدھا ہے نا بٹاں والا کام کیتا جائے، سمجھ گئے نا، بٹ مارے جان تے اس پاسے جڑا نا کام آ رہا ہونا۔ اور عمران خان جو ہے نا میں آپ سے عرض کروں کہ ان کے اب دن رہ گئے ہیں تھوڑے، حالات ان کے ٹائٹ ہوتے چلے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ یہ 16 تاریخ ہے جس میں الیکشن ہے، الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ وہ 2-4 سیٹیں جیت جائیں، ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ جیتیں، پتہ نہیں مجھے اس بارے میں، لیکن پولیٹیکلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہے۔ ان الیکشنز کا رزلٹ جو عوام دے گی وہی آئے گا، اسٹیبلشمنٹ اس میں کوئی ابھی نبی نہیں کر رہی اور نہ ہی وہ کرنا چاہتی ہے، اس میں وہ بالکل انوالو نہیں ہو رہی، یہاں پر وہ مکمل نیوٹرل ہیں۔ لیکن
جہاں پر عمران خان جو ہیں وہ ان کی فیلڈ میں جانے کی کوشش کریں گے، سیکیورٹی کے اداروں کے معاملات میں دخل اندازی کی کوشش کریں گے، اتھے منہ مارن کی کوشش کریں گے، پائن اتھو منہ توڑ جواب آئے گا۔ یہ باقاعدہ فیصلہ کر لیا گیا اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ 16 تاریخ کر لیں۔ ویسے تو انہوں نے کہا کہ میں لانگ مارچ اس لیے نہیں کر رہا کہ 16 تاریخ کو الیکشن ہے اتوار کو، اور اتوار کے بعد پھر میں لانگ مارچ کی کال دوں گا۔ پائن تسی لانگ مارچ کی کال دے کے دیکھو ایک باری، تہاڈی مہربانی، تہانوں لگ سمجھ آئے گی کہ لانگ مارچ دے وچ تہاڈے نال جیڑی مطلب شارٹ ہینڈ تہاڈے تے لکھی جائے گی نا، وہ بھی کمال ہوئے گی حضور۔ وہ بھی جو ہے نا ماضی میں کم از کم طریقے انصاف نے وہ چسکا نہیں لیا ہوگا جو چسکا آپ کو اس بار ملے گا۔ میرے ذرائع کم از کم یہی کہہ رہے ہیں، حکومتی سطح کے اوپر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی سطح کے اوپر بھی اس قسم کے فیصلے ہوئے پڑے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان جب لانگ مارچ کی کال دیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو میری اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا احتیاط اور تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔